السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان پردہ اور نیچی نظر کب اور کیوں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی بیٹا، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال ہے، پردے کا مفہوم کیا ہے؟ بیٹا، پردہ کا میں نے بیسیکلی ہوتا ہے ڈھانپنا، اپنے آپ کو چھپا لینا، اور اگر یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ عورت یا مرد جو ہیں ان کو اپنے مخصوص جو حصے ہیں ان کو جس طرح شریعت نے کہا ہے، جس قدر کہا ہے، اس کو اس قدر تک ڈھانپنا جو ہے وہ پردہ کہلائے گا یا ستر کہلائے گا۔ جیسے عورت کا جو ستر ہے وہ اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا جسم جو ہے اس کا ستر ہے، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے، اس کے بال اس میں بھی شامل ہے۔ اور اس طرح مرد جو ہے اس کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک جو ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ باقی جسم اگر اس نے نہیں بھی ڈھانپا ہو تو اتنا ڈھانپنا اس کے لیے لازم ہے۔ اور عورت جو لونڈی آج کل تو چونکہ اس کا رجحان نہیں ہے تو اس کا ستر بھی وہ آزاد مرد والا ستر، یعنی اپنی ناف سے لے کے اور اس کے گھٹنوں تک کا جو ہے، یہ دیکھیں آپ بڑا ڈفرینٹ آپ نظر آ کہ آزاد عورت کے لیے تو اس کا پورا جسم ہے سوائے ہتھیلیوں اور سوائے اس کے چہرے کے، باقی سارا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن جو لونڈی ہے اس کا مرد کی طرح جو ہے ستر ناف سے لے کر وہاں تک ہے۔ یہ پردہ اس کی کہتے ہیں کہ ستر کو ڈھانپنا، ستر کو چھپا لینا جو شریعت نے کہا ہے، تو اگر اس کو کہا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ستر ہے۔ اور ستر سے بھی زیادہ بعض اوقات جو حکم آتے ہیں وہ بھی اس پردے کے اندر جاتے ہیں، جیسے عورت سے کہا گیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو وہ اس وقت اپنا پردہ مزید کرے گی۔ صحیح۔ اچھا نیکسٹ کویسچن ہے، نظر نیچی رکھنے کا حکم کن کے لیے ہے؟ اب بیٹا ایک اور اہم بات جو ہم نے پہلے بھی شاید ذکر کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات دونوں کو کہا ہے کہ جب وہ کہیں بیٹھے ہوں یا کہیں سے گزریں تو اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ نظریں نیچی رکھنے سے خود بخود واضح ہوتا ہے کہ چونکہ مرد کا صدر جو ہے وہ نارملی کیا ہے کہ ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک ہے، باقی سارا جسم اس کا نظر آتا ہے، تو عورت کو اس کے جسم کو دیکھنا اور اس کی شکل کو دیکھنا اپنی ٹکی لگا کے یہ اس کی اوپر سے منع کیا گیا ہے۔ اچانک نظر پڑی اور نظر ہٹا لینا فوری طور پر، جیسے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر کسی کی کسی پر نظر پڑ جائے اچانک سے تو اس کے اوپر اللہ تو نہیں اس کو پکڑیں گے، لیکن اگر اس نے دوبارہ جان بوجھ کر اس کو ٹکی لگا کے دیکھنا شروع کر دیا تو اس کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے غص بصر کا جو قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظریں جو ہے وہ نیچی رکھے، یہ تمام مردوں اور عورتوں کے لیے جو صاحب شعور ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر بلوغت آ جاتی ہے اور وہ جس کے اوپر پردے کا حکم نافذ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، عورت چونکہ سارا جسم اس نے ڈھانپا ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ تھیلیاں جو ہے وہ چونکہ ننگی ہوتی ہیں، ننگی ہو سکتی ہیں اگر وہ نہ چھپانا چاہے تو اس پہ بھی اور مرد کی نظر پڑے گی، تو اگر وہ ٹکی لگا کے دیکھے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، تو اس لیے کہا گیا کہ مرد بھی نظریں نیچی رکھیں اور عورتیں بھی نظریں نیچی رکھیں، اور دوسرا ستر کو ڈھانپ کے رکھیں کم از کم جو شرط ہے پردے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا نیکسٹ کویسچن ہے، پردہ کس حد تک ضروری ہے؟ وہ میں نے بیٹا بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ پردہ بنیادی طور پر عورت کے لیے، آزاد کے لیے تو یہی ہے کہ اس کے ہاتھ اور ہتھیلیاں ہیں اور اس کا چہرہ ہے۔ لونڈی اگر کسی زمانے میں تھی اور یا کبھی زمانے میں ہوگی تو اس صورت میں اس کے لیے وہی مرد والا پردہ ہے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ صحیح۔ کیا شعور پردے کا سبب ہے؟ ہاں بیٹا، یہ آپ دیکھ لیں کہ شعور جو ہے وہ سب سے بڑی بات، بلوغت قرآن مجید میں لفظ حلم کا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب تھا جب لڑکے اور لڑکی کو آثار جو بلوغت کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے لڑکوں کو مونچھ کا آنا شروع ہو جاتا ہے یا لڑکیاں جو ہے ان کی بریسٹ جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس طرح سے کچھ دیگر چیزیں آتی ہیں، بغل میں بال آ جاتے ہیں لڑکوں کو، تو یہ ایسی یا داڑھی کی مسیں جو ہے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ وہ سارے اس کو حلم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ یعنی کہ بلوغت سے پہلے کے یہ حالات ہیں، یعنی جب بالغ بھی نہیں بچہ ہوا تو اس سے پہلے جب یہ اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائے تو اور اس میں بچہ جو ہے وہ شعور میں آ جاتا ہے، اس کو بہت اچھے اور برے کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ننگے اور کورڈ جسم کا اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بات کو آگے کنوے دارستگی یا نادرستگی میں کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ شعور جیسے آ جائے حلم والا تو اس وقت اس لڑکے یا لڑکی سے پردہ لازمی ہو جائے گا، جیسے کہ کرنا ضروری ہے، جس کا ہم نے اپنے پہلے ویڈیوز میں ذکر کیا۔
اچھا میرا لاسٹ کویشچن ہے، محرم اور غیر محرم سے پردے میں کیا فرق ہے؟ تو بیٹا یہی بتایا کہ محرم تو وہ ہے جس کے ساتھ آپ نکاح جائز ہی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو اس کے ساتھ پردے میں کچھ آسانیاں ہیں. مثال کے طور پر اگر عورت نے سر پہ پردہ نہیں ٹانپا ہوا، سر کا پردہ نہیں کیا ہوا، تو اس کی اجازت ہے، اس کے بارے میں رہ سکتی ہے. یا اس نے کپڑے جو ہیں وہ اپنے جس طرح کے سطر کے حساب سے بھی تھوڑے سے کم پہنے ہوئے، جیسے اس کے ہاتھ تھوڑے سے، جیسے آج کل وہ آدھی بازو والی قمیضیں عورتیں پہن لیتی ہیں، تو اپنے محرم رشتوں کے ساتھ اس طرح کے لباس جو ہے اس کی اجازت ہے. لیکن باہر جب نکلے گی تو کم از کم جو اس کا پردہ ہے وہ سطر کا ہے، جو اس کے جاننے والے یعنی لوگ ہیں. اور جو انجان لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں، وہاں پر اس کو اپنا پورا جسم بھی ڈھانپنا ضروری ہے، اور اپنا گھونگھٹ نکال کر وہاں سے نکلنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے اس کی شکل کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی مختلف رائے نہ کریں. صحیح. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی. انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.